والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ کل ہم نے سورہ الممتحنہ شروع کی، ابتدائی پہلی آیت طیبہ ہم نے پڑھی اور میں نے اس کا مضمون آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تیاری فرمائی تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کفار مکہ پر احسان کرنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک لینے کے لیے ایک خط کفار کی طرف لکھا جس میں آگاہ کرنا چاہا حضور کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، حضور نے راستے میں انہیں پکڑوا لیا، وہ خط برآمد ہوا۔ اب آج کی اس آیت نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کریم سمجھا رہے ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے واسطے سے، یعنی مضمون تو وہ ہے نا، پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کبھی بھی کسی علمی، عملی یا دینی یا مذہبی یا ملکی طور پر خیانت کی کوشش کرو گے تو نقصان کیا ہو، یا تم ان کے ساتھ دوستی کی کوشش کرو گے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، تو تمہیں ان کے اس عمل سے تمہیں کیا فائدہ ہو۔ سنیے، فرمایا این یثقفوکم، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم خفیہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو اور اللہ کریم تمہارے ظاہر باطن کو جانتا ہے۔ اب فرمایا اگر یہ خط ان تک پہنچ جاتا، تم ان پہ احسان کر دیتے، وہ اس کے بدلے تمہیں کیا دیتے؟ این یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، اگر انہیں اس طرح کا کوئی مل جائے کہ وہ تمہیں اپنے قبضے میں کر لیں، یکونوا لکم اعداء، ذرا بھی مروت نہیں کریں گے، تمہارے دشمن ہوں گے۔ یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی کرتے ہوئے، گالیاں بھی دیں گے، ہاتھ پڑا تو ہاتھ بھی ڈالیں گے، جہاں تک جا سکے دشمنی میں جائیں گے، وہ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کوئی ایسا سلوک تمہارے ساتھ نہیں کریں گے کہ اس نے کل بڑی مہربانی ہم پہ کی تھی۔ ودو، اور وہ چاہیں گے، ان کی خواہش یہ ہوگی، لو تکفرون، کہ تم بھی ان کی طرح کے کافر ہو جاؤ، یہی ان کی خواہش ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی دیندار نہیں دیکھ سکتے، حضور کا غلام نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہیں گے کہ تم ان کے ساتھ کے کافر بن جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، نہیں نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار۔ رشتہ داروں کے لیے حاطب بن ابی بلتہ نے کیا تھا نا، فرمایا گیا تمہاری رشتہ داریاں تمہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے، کوئی تعلق تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن تو تم نے اپنے عمل لے کے جانا ہے، اور تو آج رشتہ داری جگانے لگا ہے اور اس کے بدلے اسلام کو نقصان ہونے والا تھا۔ ایسا کبھی نہ کرنا، اگر تم کرو گے بھی تو قیامت کے دن یہ تمہارے بیٹے، بیویاں، گھر بار، یہ تمہارے کسی کام پھر نہیں آئے گا۔ یہاں یہ مضمون ہے، اور ایک دوسرے مقام پر سورہ عبس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو حال یہ ہو جائے گا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج جس بھائی کو جفیاں ڈالتا ہے، قریب کرتا ہے، بھائی سے بھاگے گا، وہ ہی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ہے اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبت ہی و بنی ہے اپنے دوستوں سے اور بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اگر ایمان نہیں ہوگا،
لیکن اگر ایمان ہوگا تو فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اگر مومن اولاد تھی، مومن بیوی تھی، مومن بچے تھے، ان کے ساتھ ایمانداروں جیسا سلوک، پیار محبت تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کے ایک جگہ جمع کر دے، پھر تمہیں یہ تعلق فائدہ بھی دے گا۔ لیکن اگر وہ تعلق کفر کا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے تو اس میں تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، نہیں نفع پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا ان کے درمیان، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اس دن جدائی ڈال دے گا۔ کافر جہنم چلے جائیں گے، تم مومن ہو، تم جنت چلے جاؤ گے، تمہارا ان کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں بیٹا ہے، اور جب قیدیوں میں آتا ہے تو عرض کرتا ہے آگے جناب 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے، فرمایا تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے 3 بار چھوڑا، قسم پیدا کرنے والے کی تم اگر میری تلوار کے نیچے 1 بار بھی آتے میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دشمن رسول سمجھ کے قتل کرتا۔ ایمان تو یہ ہے۔ حضرت سید عمر فاروق نے ایک جنگ میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ میرا تیرا کیا رشتہ ہے جب تو مسلمان نہیں، جب تو کلمہ گو نہیں؟ کتنی مثالیں بھری پڑی۔ تو فرمایا اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی نظر میں ہو۔ قد کانت لکم، اب آگے ایک مثال، ہاں یہ میں آج نہیں تمہیں سمجھایا جا رہا، پیچھے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، اور ان کے دوستوں کی زندگی میں حضرت ابراہیم نے صرف دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، پیغام کی خاطر اپنا گھر بار رشتہ دار سب چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، کہا میرا تمہارا کیا تعلق ہے، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے برملا کہہ دیا اپنی قوم سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، کیا کہا؟ انا براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، تم بت پرست ہو، میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، میں تم سے بیزار ہوں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان بتوں سے بھی بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کرتے ہو، میں بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہے نا مزے کی بات؟ ایمان اس کو کہتے ہیں، تن کے کھڑے ہو گئے سامنے، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، میں تمہارا انکار کرتا ہوں۔ بدا بیننا و بینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے، والبغضاء، اور غصہ ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میں ہمیشہ تم سے غصہ کروں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھوں گا، اس لیے کہ تم میرے رب کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو۔ پھر کہا کیا کہا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک خدا پر ایمان لو، یہاں تک کہ تم میرے رب کا کلمہ پڑھو، یہاں تک کہ تم جو میں کہتا ہوں وہ مان لو، یہی بات حقیقت ہے۔ نہیں مانو گے میری تمہاری دشمنی ہے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا قول ابراہیم علیہ ابی، سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا، لاستغفرن لک، میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وما املک لک من اللہ شیء، حالانکہ میں اللہ کے ارادے میں کوئی دخل دے سکتا نہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے، ایسی اس کی شان ہے، سارے نبی یہی کہتے ہیں، اللہ پاک اپنی مرضی سے جو چاہے کر دیں، وہاں تو کوئی نبی بھی دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا، لیکن ہاں جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ کرم کی انتہا کر دیتا ہے، جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ کرم سے جولیاں بھر دیتا ہے، ہاں اس کا نہ ہو، اللہ فرماتا ہے جب تک کوئی میرا نہ ہو پھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو آگ میں جلا دوں، چاہوں تو میں اسے قبول کر لوں، یہ میری مرضی کی بات ہے۔ ربنا، بڑے پیارے لفظ ہیں، ربنا علیک توکلنا،
پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تمہیں یہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کر رہا ہوں نا، مجھے ڈر شر کوئی نہیں ہے تمہارا، اس لیے کہ میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبنا، اور ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم تیرے ہیں، تیرا رہنا ہے اور تیری بارگاہ میں جانا ہے۔ تیرے ہیں، تیرا بولیں رہنا ہے اور تیری بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ زندہ ہیں تو اللہ کے ہیں، مریں گے تو اللہ کے مریں گے، وہاں پہنچیں گے تو اسی کے ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اقرار تھا، اور پھر دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے میرے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ ہو، فتنہ گری سے بچا لے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمتوں والا، ساری شانیں تیری ہیں، ساری عزتیں تیری ہیں، سارے کمال تیرے ہیں، میں تیرا ایک ادنا ناچیز بندہ ہوں، تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں، تجھ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے اور کسی کا ڈر کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی بھروسے والی ایمان نصیب فرمائے، بھروسے اور توکل والا ایمان، ایسا مضبوط ایمان کہ بندہ یہ سوچ لے کہ میں کہیں بھی کسی حال میں بھی ضائع نہیں کیا جاؤں گا، میرا رب مجھ پر کرم فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آیت نمبر 5 تک آج ہم نے پڑھا۔